والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين مظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. عزیزان محترم، عزیزان گرامی، برادران عزیز، برادران ایمانی، صداران سید الشہداء، ارباب عزا، زینت فرش عزا، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی مومنین، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مولا ہم سب کے اس پرسے کو قبول کیجیے. اور سلام ہو صدا بھائی کے جذبے کو، ان کی نیت کو، ان کے حوصلے کو، ان کے خلوص کو، ان کی ہمت کو، ان کے لگن کو. مولا ان کے اہل و عیال کی دلی حاجات کو خصوصاً ان کے بچے کی صحت کے لیے. محرم تلوار پہ خون کی فتح کریں. تلواریں ہار گئیں بدن جیت. پتھر ہار گئے بدن جیت. نیزے ٹوٹ گئے بدن جیت. بے نمازی کا لشکر ہار گیا تنہا نمازی جیت. کیا بات ہے. قرآن حفظ کر کے بھول جانے والے ہار گئے تنہا قرآن جیت گئے. کیا بات ہے. اور ایسا جیتا کہ جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ جھک گئے. دریا ہار گئے پیاسے جیت گئے. جیو ماشاء اللہ. عزیزان گرامی، یہ عجیب بات ہے کہ کل جن دنوں میں پیاسوں کو قتل کیا گیا تھا، آج انہی دنوں میں ان کے نام کی سبیلیں. کربلا میں حسین سے یزید سے جنگ نہیں تھی. کربلا میں حسینیت اور یزیدیت میں جنگ. دو تلواروں کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ دو کرداروں کا جھگڑا. دو امیروں کا جھگڑا نہیں تھا بلکہ دو ضمیروں کا جھگڑا تھا. حسین کہتے ہیں لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے. کیا بات. یزید فرعون جیسا، یزید ابلیس جیسا، یزید نمرود جیسا، یزید ابو جہل جیسا. امام حسین نے کہا کہ بات میرے بھائی کی نہیں، بات میرے بابا کی نہیں، بات میرے نانا کی نہیں. جہاں تک یہ سلسلہ آدم سے لے کر حسین تک ایک طرف، فرعون سے لے کر یزید تک ایک طرف. آدم ابلیس کی بات نہیں کرے گا. فرعون جناب موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کریں گے. بے شک. ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کریں گے. محمد ابو جہل کی بیعت نہیں کریں گے. اب جو جس کی بیعت نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ دنیا نے یہ سمجھا کہ حکومت کی لڑائی ہے، سیاست کی لڑائی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا چیز کی کمی تھی حسین کے پاس؟ کیا چیز کی کمی تھی؟ ارے وہ جس زمین پر ٹھوکر مار دیتے تھے تو وہ آسمان ہو جایا کرتی. دولت کی ضرورت اس کو ہوتی ہے آسائشوں کے لیے،
اپنے رئیسی کو ظاہر کرنے کے لیے سونے کے لیے چاندی کے لیے زر کے لیے اور جس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں. کیا بات ہے. زیادہ سے زیادہ امیر آدمی لندن کے کپڑے سلواتا ہوگا اور جس کے کپڑے چاندی کیا بات ہے. کیا بات ہے. جس کے درزی معصوم ہو, جس کا نوکر جبرائیل جیسا ہو, جس کی کنیز کو فضہ کہتے ہوں, چاندی کہتے ہوں, سونا چاندی تو اس کے دروازے پر جھاڑو دیتے ہیں. کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے محمد کے نواسے کو مدینہ چھوڑنا پڑا. یزید نے کہا حلال ہونا محمد حرام, حرام ہونا محمد حلال. جو شے محمد نے حرام کہی ہے اسے میں حلال کرتا ہوں, اور جو حلال کہی ہے اسے میں حرام کرتا ہوں. بے شمار لعنت لڑائی حلال اور حرام میں تھی. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. حلال کا نمائندہ تھا حسین, بے شک. حرام کا نمائندہ. حلال کا بیٹا تھا حسین, حرام کا بیٹا تھا. محمد نے مدینے کے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا. عزیزان گرامی, جب دربار شام میں جناب زینب نے بولنا چاہا تو چوتھے امام نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا, یا اباتی فستتی انتی عالمت و غیر معلمہ. اے میری پھوپھی خاموش ہو جائیے, آپ عالم غیب معلمہ ہیں. شاید امام کے دو ریزن, دو سبب تھے. امام یہ کہنا چاہ رہے تھے اے میری پھوپھی یا اباتی فستتی انتی عالمت و غیر معلمہ, اے میری پھوپھی آپ عالم غیب معلمہ ہیں, آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی, جس کو کسی نے درس نہیں دیا, جس کو کسی نے سکھایا نہیں, جس کو کسی نے پڑھایا نہیں, مگر یہ کہ آپ عالمہ ہیں. اے میری پہلا سبب تو یہ کہ اے میری پھوپھی آپ کی بات تو اعلیٰ معیار کی بات ہے, آپ کا مقام تو اعلیٰ مقام ہے. اور دوسری چیز یہ کہ چوتھے امام اس امامت میں یہ ساری باتیں جانتے تھے کہ کل جب امام حسین کربلا میں یزید کے سامنے مخاطب ہوئے تو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری باتوں کا اثر تم پر نہیں ہوگا, کیونکہ میں جانتا ہوں فقط من الحکومت الحرام, تمہاری پیٹ میں تمہاری شکم میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں, لہٰذا میری باتوں کا اثر تم پر نہیں ہوگا. اور شاید چوتھے امام بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اے میری پھوپھی خاموش ہو جائیے, آپ کی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پیٹ میں, ان کے شکم میں حرام غذائیں بھری ہوئی ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. بعد کربلا جناب زینب قافلہ سالار بنی, اور جب بھی کبھی دین پر کوئی حرف آیا تو جناب زینب کبھی عباس بنی ہے تو کبھی حسین بنی ہے. عزیزان گرامی, یہ طے شدہ بات ہے کہ زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے, زمانے کا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے, اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کرتے ہیں. بھائی جب ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کرتے, اپنے بھائی کے سامنے نہیں کرتے, تو ہم اپنے وقت کے امام کو کیا مانتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی, ہمارا آئیڈیل ہمارا امام ہے, اور میں جس کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں وہ سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کی زینت, سجدہ کرنے والوں کا سردار. عزیزان گرامی, اس بارگاہ میں سجدہ کرنا اور ہے, پتھروں پر سجدہ کرنا اور ہے. اکبر کی لاش سن کر نماز پڑھنا اور ہے, اکبر کی لاش اٹھا کر نماز پڑھنا اور ہے. غازی کی شہادت سن کر نماز پڑھنا اور ہے, غازی کی لاش کو مختلف جگہوں اٹھا کر نماز پڑھنا اور ہے. قاسم کی شہادت سن کر نماز پڑھنا اور ہے, قاسم کے لاش کے ٹکڑے مجھے نہیں پتا کبھی امام حسن نے چنی ہے, کبھی رسول اللہ نے سنی ہے, کبھی بطول نے چنی ہے, پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوئے حسن کے لال کے.
اور باب آزاد چادر پہن کر نماز پڑھنا اور ہے، چادر کے بغیر نماز پڑھنا اور ہے۔ اور باب آزاد اللہ سب کو پتہ ہے، امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو امام سجاد فرماتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا تو وہ اپنی آنکھیں کھو بیٹھے، ارے میرے سامنے 18 یوسف۔ ابن منذر کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کا بیٹا ہے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی چادر اتار لی جائے، اسے مر نہیں جانا چاہیے۔ اور باب ادا مجھے نہیں پتا، امام سجاد دیکھ رہے تھے جب شبر تازیانہ لے کر بڑھا، شبر تازیانہ ہوا میں لہرا رہا تھا، میری شہزادی کو یقین ہو گیا کہ میری چادر اتارتا ہے۔ میری شہزادی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، اس ملعون نے تازیانہ برسانا شروع کیا۔ میری شہزادی نے دوسرا ہاتھ رکھا، جب دوسرے ہاتھ سے خون شروع ہوا تو شہزادی نے دایاں بازو رکھا، جب دائیں بازو سے خون شروع ہوا تو شہزادی نے بایاں بازو رکھا، جب بایاں بازو بھی زخمی ہو گیا تو ایک مرتبہ دریا کی طرف رک کر کے کہا عباس عباس میں تھک گئی، عباس میں زخمی ہو گئی۔ اور باب آپ نے کبھی جنازہ دیکھا ہے؟ جنازہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، کوئی دائیں لے جاتا ہے، کوئی بائیں لے جاتا ہے۔ کبھی کسی گلی میں، کسی بازار میں ماں کا زندہ جنازہ لے کر سجاد بے غیرتوں کے ہجوم میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی موڑ پر بیمار کہتا تھا چادر دے دو۔ اور باب 700 بندوں نے پوچھا ہے مولا کہاں تکلیف ہوئی، 700 مرتبہ مولا نے کہا ہے الشام الشام الشام۔ اور باب امام سجاد فرماتے ہیں ابن منذر پھر ان ظالموں نے ہمارے قافلے کو یہودی اور نصرانیوں کے محلے سے گزارا اور یہودی اور نصرانیوں کے محلے میں یہ اعلان کر دیا جس کو علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹیاں آ گئی۔ اے ابن منذر پھر ہم نے بدلے دینے شروع کیے، پتھر والے نے پتھر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، چابک والے نے چابک مارا۔ اے ابن منذر جب کسی کے پاس کچھ نہ بچا تو اس نے کھولتا ہوا پانی اندر پھینکا۔ اے ابن منذر آگ کی بارش ہوئی، آگ کی بارش میں ایک انگارہ اٹھا میرے امامے میں آ گرا۔ اے ابن منذر میرا امامہ جل گیا۔ اے ابن منذر یہ دیکھ میرے بالوں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ امامہ جلتا رہا اور میں چلتا رہا۔